رہا ہے یہاں ذکر خیر الامم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، یہاں ذکر خیر الامم ہو رہا ہے، وہاں حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی اور یہاں عشق میں سر قلم ہو رہا ہے، وہاں حسن یوسف پہ انگلی کٹی تھی اور یہاں عشق میں سر قلم ہو رہا ہے۔ جس نبی کی شان میں کلام پڑھا جا رہا ہے اور جس نبی کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، جب میرے اور آپ کے وہ آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ غسل کر کے آئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا آپ نہا کر کے آئے۔ چنانچہ اس وقت حضرت آمینہ آپ کی والدہ نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر کے رونے لگی اور کہا کاش آج عبداللہ ہوتے۔ اللہ عرش سے آواز دیتے ہیں اے آمینہ فکر مت کرو، علم یجد کا یتیمن فآوا، اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اس کو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو اسے میری نسبت سے دیکھ، میں نے اسے نبیوں کا امام بنانا ہے، سیاح لامکہ بنانا ہے، شب معراج کا دلہا بنانا ہے۔ آمینہ عبداللہ زندہ ہوتے، اس کے والد زندہ ہوتے تو اس کے لیے اگر کھلونے لے کے آتے تو مٹی کے لے کے آتے، کھلونے لے کے آتے لکڑی کے لے کے آتے، کھلونے لے کے آتے پتھر کے لے کے آتے، کھلونے لے کے آتے تو اسی کے علاوہ دوسری چیزوں کے لے کے آتے۔ اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاذ بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا، تو اسے کھیلنے کے قابل تو ہونے دے۔ جب یہ بچہ کھیلنے کے قابل ہوگا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، میں چاند تاروں کو کھلونا بناتا تھا۔ اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا حسین بنا کے بھیجا، اتنا پیارا بنا کے بھیجا، لوگوں مصطفیٰ بنا کے بھیجا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار الہ ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تفکر تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور تکمیل خلقت میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بیتے و یوسف مسیح و زحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بیتے و یوسف مسیح و زحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے اپنے پودے کاٹے، لیکن جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہوں کو اپنے کو پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پودے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پودے کاٹے مدہوشی میں، ہوش باقی نہیں تھا، لیکن جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ ایسے ہوش میں تھے، ایسے ہوش میں تھے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں بدر میں جانے کے لیے فوجیوں کی لائن چیک کر رہا ہوں، تو جوان ہے آجا، تو بہادر ہے آجا، تو کمزور ہے واپس چلا جا۔ آقا فرماتے ہیں میں لائن چیک کرتے کرتے جب آخر میں پہنچا تو ایک 12 سال کا بچہ اپنی ایڑی اوپر اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کاش مجھے جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ میں نے کہا آقا فرماتے ہیں میں نے کہا تو بہت چھوٹا ہے گھر واپس چلا جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں گھر جا کے ماں کو کیا میں دکھاؤں گا، اس نے مجھے لوری سنا کے، اس نے مجھے آپ کی لوریاں سنا کے دودھ پلایا ہے، میں اس ماں کو کیا میں دکھاؤں گا۔ چنانچہ آقا نے اس کو اجازت دی اور آقا فرماتے ہیں جب میں اس سے آگے بڑھا تو دیکھا اس سے 2 سال چھوٹا بچہ وہ بھی اپنی ایڑی اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ یاد رکھو جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پودے کاٹے مدہوشی میں، لیکن جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ ایسے ہوش میں تھے، ایسے ہوش میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو میں نے جب کہا کہ تو واپس چلا جا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی۔ آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے، تو یہ کہنے لگا آقا مجھ سے 2 سال بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لیں۔ اس نے چنانچہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر انہیں دیکھو، عمر فاروق انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، ابو بکر انہیں دیکھو۔ ہمارا تصور اور تخیل تو یہاں تک ہے، رب
نے بھی کہا ہوگا فرشتوں کو دیکھو، چنانچہ فرمایا معاذ تو بھی آ جا، معاذ تو بھی آ جا۔ چنانچہ پہلوانوں کی عادت ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، پنجہ ملاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھیا تیرا تو کام بن گیا، جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بیڑے کا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ ایسے ہوش میں تھے، ایسے ہوش میں تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا تو میں نے دیکھا میری دائیں جانب 12 سال کا بچہ، میری دائیں جانب 10 سال کا چھوٹا بچہ۔ ہمیں سوچنے لگا میرے آس پاس پہلے جوان ہوتے، بہادر ہوتے، میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ادھر سے چھوٹے بچے نے آ کے میری انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کے کہا چچا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے؟